امام عاشقان پورے سبحان اللہ. سروے آزاد سے بستان رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر سبحان اللہ. سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود سبحان اللہ. سبحان اللہ. موسیٰ فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید این دو قوت از حیات آید پدید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم اور اس کا خاص فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا کہ جنہیں ایمان ملا، اور ایمان بھی ایسا ملا کہ جس ایمان میں ادب ہے، جس میں محبت ہے، جس میں عشق ہے، سبحان اللہ، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہے، سبحان اللہ، جس میں اہل بیت کی سچی محبت اور سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب محترم پیر سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کا حکم ہے کہ چند احادیث کی روشنی میں اہل سنت کا عقیدہ اور اہل بیت کی شان کے حوالے سے اور صحابہ کا ان کا آپس کا تعلق جو ہے اس حوالے سے کچھ بیان کیا جائے. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس آیت کے شان نزول میں علماء نے لکھا کہ کچھ مدینہ کے لوگوں نے مال جمع کیا اور حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، آپ کی وجہ سے ایمان ملا، آپ صبح و شام ہماری تربیت فرماتے ہیں، آپ ہمیں علم کا نور دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا احسان مانتے ہیں، تو یہ بطور نذرانہ یہ مال لائے ہیں، یہ قبول کر لیجیے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اس تبلیغ کے عوض میں مجھے کچھ معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اگر میرا احسان مانتے ہو تو پھر الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی مودت، ان کی محبت، ان کی عقیدت اپنے سینوں میں پیدا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن میں اہل بیت کے لیے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ اللہ نے ارادہ فرمایا اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی آلائش، ناپاکی کو اللہ دور رکھے، کر نہ دے، دور رکھے، اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. کیا کہنے.
اور ہمارا یہ ایمان ہے. یہ آیات اگر آپ پڑھیں سورہ احزاب میں تو شروع میں بھی اور بعد میں بھی وہاں ازواج کا ذکر ہوا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے حضور کی چاروں بیٹیاں اور حضور کے بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں. سبحان اللہ. البتہ پھر بات آتی ہے خاص، اہل بیت میں بھی خاص الخاص تو تخصیص ہو سکتی ہے. تو وہ خاص ہیں جنہیں ہم پنج تن پاک کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ من قرابتوں کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ یہ جو اس آیت میں آ گیا کہ مودت قریبیوں کی، قرابت داروں کی وہ تم نے رکھنی ہے، تو وہ کون قرابت دار ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما. فرمایا وہ حضرت علی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان کی مودت یہ خاص و خاص ہے. پھر حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھ لی اور چادر میں اپنی کملی میں سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت امام حسن اور امام حسین ان کو چادر میں لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، طاہرہم تطہیرا، یا اللہ ان کو پاک کر دے، یا اللہ ان کو پاک کر دے. تو یہ اہل کسا ہیں، یہ چادر والے ہیں، اہل ردا ہیں. تو اور پھر جب مباہلہ ہوا، جب نجران کے عیسائی آپ سے مباہلہ کر رہے ہیں اور آپ ان کو دعوت توحید دے رہے ہیں، دعوت اللہ دے رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات اسی وقت نازل ہوتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تو وہ ہے جو ماں کے رحم میں بچے کی شکل و صورت پیدا کرتا ہے. اللہ تو وہ ہے. ایک خالق پر ایمان لاؤ. کبھی انہیں کہا جاتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام، وہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے. اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو جب سارے دلائل دے دیے اور وہ نہ مانے تو پھر کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. تو علم آنے کے بعد، حقائق آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد اب اگر یہ اب بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہو تعالوا آ جاؤ، فقل تعالوا آ جاؤ ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں. تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر ہم مباہلہ کریں گے، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے. تو حضور علیہ السلام مفسرین نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت امام حسن اور امام حسین، یہ پانچ ہستیاں، یہ ہیں پنج تن پاک. تو یہ ادھر کھڑے ہیں. تو ان پادریوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ ان کے چہروں پر جو نور اور جلال ہے، اگر یہ پہاڑ کو بھی دعا کر دیں تو اللہ پہاڑ کو بھی ہٹا دے. اگر تم چاہتے ہو ہلاک ہو جاؤ تو ان سے مباہلہ کرو، ورنہ ان سے مباہلہ نہ کرو. ان سے جزیہ دے کر ان کی ماتحت رہنا قبول کر لو، ان سے مباہلہ نہ کرو. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پنج تن پاک ہے. پھر ایک حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، حضور نے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ محمد سے محبت کی اور ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے، و اباہما و امہما، اور ان کے بابا علی سے محبت کی، اور ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے عقیدت رکھی، فکان معی فی درجتی یوم القیامہ. سرکار فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام تشریف لاتے، حضرت علی لیٹے ہوئے چادر اوڑھ کے حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر میں. تو حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا کہ انی، میں، و ایاکی، اور تم، خاص تم، میں اور اے فاطمہ تم، و ہذین، اور یہ دونوں بچے حسن اور حسین، و ھذا الراکب، اور یہ جو سو رہے ہیں، فرمایا فی مکان واحد، ہم ایک ہی مقام میں ہوں گے جنت میں. سرکار نے فرمایا ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے.
تو حضرت اس کا مطلب پنجتن پاک تو ثابت ہو گئے نا؟ جی بالکل، ہم پنجتن کے غلام ہیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. لی خمسۃ الطبیعہ حل الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. پیر نصیر نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا، دعائیں ربائی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے آیا ہوں پنج تن کی نسبت، سبحان اللہ. سبحان چہرے سے آیا ہوں پنج تن کی نسبت. یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، کیا بات رضا اس جملستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حسن اور حسین پھول. سبحان اللہ، حسین و حسن پھول. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور پھر ان شہزادوں کے لیے حضور کیا فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں. یا اللہ تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ تو ان کو اپنا پیارا بنا لے، تو ان کو چن لے. سبحان اللہ. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. اور یا اللہ جو جو ان سے محبت کرے گا تو ان کو بھی اپنا پیارا بنا لے. آمین آمین. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کا پیارا بن جائے، اسے چاہیے کہ حسن اور حسین سے محبت کرے. اور حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، جو ان دونوں سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، بخاری شریف کی جو ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. ابن حبان اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے. اس میں حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے، بے شک بے شک، اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے، سبحان اللہ. اور میرے اہل بیت کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نہ چاہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب تک حضور کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہیں چاہیں گے اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا. بے شک بے اور شک. پھر حضور نے جب حج فرمایا، حجۃ الوداع، اور آپ واپس جا رہے ہیں اور ایک تالاب ہے اس پر غدیر خم کے مقام پر آپ نے جو خطبہ دیا، اور صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ثقلین کے بھی الفاظ ہیں، امرین کے بھی الفاظ ہیں. فرمایا جب تک تم ان کو مضبوطی سے، ان سے تمسک رکھو گے، ان کو تھامے رہو گے، ان سے لگے رہو گے، ان کا خیال رکھو گے، ان کے حق کو ادا کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. پہلی چیز حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے. اور دوسرا حضور نے فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اولاد اور میرے اہل بیت ہے. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور حضور فرماتے ہیں مستدرک میں امام حاکم نے حدیث نقل کی، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یبغضنا منا احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار. ہم اہل بیت سے اگر کوئی شخص بغض رکھتا ہے
دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ محبت کرنا چاہیں تو کر لیں، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اور امام شافعی نے تو کہہ دیا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی لا صلاۃ لہ لو کان رفسا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے محبت کرنا اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے، اور اگر کسی عقل کے اندھے کو تمہاری شان کا اندازہ نہیں تو وہ یہ دیکھ لے کہ جب تک وہ نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک۔ جب تک نماز میں اللہم صلی علی محمد کے ساتھ وعلی آل محمد نہیں کہے گا اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتے ہیں اگر اہل بیت سے محبت کی وجہ سے کوئی مجھے رافضی کہتا ہے تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں صرف اس الزام لگنے کے ڈر سے اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم وہ ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور ترمذی اور مسند امام احمد میں یہ حدیث اور تفصیل سے آئی ہے، حضور نے فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، یہ قرآن اور اہل بیت، فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، اللہ اکبر۔ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا، دیکھو تم ان کے بارے میں میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ بے شک۔ اور پھر جب سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسن امام حسین آپ کی پشت پر آ جاتے ہیں، صحابہ ہٹانا جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں دعوہما، ان کو چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو، سبحان اللہ سبحان انہیں کچھ نہ کہو، بے ابیہما و امی۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مجھے یہ جملہ سیدہ فاطمہ کے لیے بھی ملا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے لیے کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اس حدیث میں حضور یہ جملے حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ ان دونوں پر قربان۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر تو کہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، فاروق اعظم کہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، عثمان غنی کہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، مولا علی کہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہر صحابی کہے، بلکہ آج بھی ہر سنی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور مصطفیٰ کہتے ہیں حسن اور حسین پر محمد کے ماں باپ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ تو کیا شان ہے۔ اور پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں، آپ حدیث کے الفاظ ہیں یشمہما ویدمہما الیہ، آپ ان کو سونگا کرتے تھے سبحان اللہ۔ اور اپنے سینے سے لگاتے، اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے جنتی پھول ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دنیا میں میرے جنتی پھول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، جنتی پھول۔ اور پھر حضرت حذیفہ کی حدیث ہے ترمذی میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، طویل حدیث ہے میں اختصار سے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ ابھی آیا تھا جو مجھ سے بات کر رہا تھا یہ آج تک زمین میں نہیں آیا، ایک ہی بار آیا اور اللہ سے اجازت لے کر آیا، پیغام لے کر آیا، خوشخبری لے کر آیا، اور یہ پیغام لے کر آیا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر جناب صدیق اکبر ممبر رسول پر، اپنی خلافت کا زمانہ ہے، اعلان کرتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، لوگوں حضور کی اہل بیت کا لحاظ کرو، ان کا خیال کرو، اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں صدیق اکبر کی جان ہے، ابو بکر صدیق قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے اہل بیت کا خیال رکھنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے سے زیادہ عزیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح وہ محبت کرتے ہیں۔ اور سیدنا بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نماز پڑھائی ہے عصر کی، وخرج ویمشی معہ علی، حضرت مولا علی حضرت ابو بکر کے ساتھ چل رہے ہیں، باہر آئے تو حضرت امام حسن کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا، وحملہ علی عاتقہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت وقت کا خلیفہ ہے لیکن امام حسن کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتے ہیں،
اور پھر کیا کہتے ہیں؟ بے ابی، میرا باپ اس پر قربان. کیا کہنے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا نا مصطفیٰ اپنے باپ کو ان پر قربان کر رہے ہیں. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرے باپ ان پر قربان. اور پھر کہتے ہیں شبیہ بن نبی لیسا شبیہ بن علی، کہ ان کی شکل مصطفیٰ سے زیادہ ملتی ہے، علی سے کم ملتی ہے. اللہ اکبر. وعلی یضحک، اور مولا علی سن کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے ان کا انداز محبت کا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں. حضرت ابوبکر صدیق ممبر پر ہیں، حضرت امام حسن آگے، بچپن ہے، اٹھو اور اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھو. تو حضرت ابوبکر صدیق جلال میں نہیں آئے، کہا میرے باپ کا کوئی نہیں، یہ تمہارے نانا کا ہی ممبر ہے، اور اپنے ساتھ ان کو بٹھا لیا. اسی طرح کا واقعہ امام حسین حضرت عمر کا ہوا جب وہ خلیفہ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اٹھو، یہ میرے بابا کا، میرے نانا کا ممبر ہے. تو حضرت عمر جلال نہیں دکھاتے بلکہ ان سے بڑی شفقت لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہمارے سر پر بال اگے ہیں، یہ جو عزتیں ملی ہیں، یہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملی. تو وہ آپس میں انتہائی شیر و شکر تھے. صحابہ کرام نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ادب اور لحاظ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہے اور لباس پورا نہیں آیا حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے، سب کو مل گئے کپڑے. تو آپ نے فوراً یمن خط لکھا کہ ان کی سائز کا فوراً لباس بھیجا جائے. جب وہ آیا اور دونوں شہزادوں نے وہ کپڑے پہنے تو یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، حضرت عمر نے جب دیکھا حسن اور حسین کو تو کہتے ہیں الان طابت نفسی، اب میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اب مجھے سکون آ گیا. اسی طرح جب مال غنیمت دیتے ہیں سب کو 500، حسن اور حسین کو 1000. اپنا بیٹا کہتا ہے ان کو زیادہ کیوں دیا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کیا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تمہارے باپ ان کے باپ جیسے ہیں؟ ان جیسی نانی، ان جیسی دادی تو لاؤ. تو عزیزان محترم، صحابہ کرام اور اہل بیت وہ آپس میں شیر و شکر تھے. ان میں محبتیں تھیں، ان میں عقیدتیں تھیں، ان میں تعلق تھا. بلکہ امام زین العابدین کی جو والدہ ہیں جناب شہربانو، تو یہ ایران فتح ہوتا ہے اور بادشاہ کی بیٹی آتی ہے شہزادی قیدی بن کر. تو یہ حضرت عمر نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی نسبت قائم کی. اور ان سے یہ امام زین آج جتنے حسینی سید ہیں انہی سے پیدا ہوئے ہیں. تو ان کو تو حضرت عمر کا بہت احترام کرنا چاہیے. اور پھر میں آخری بات کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد ہیں امام باقر اور ان کے والد ہیں امام زین العابدین، ان کے والد ہیں امام حسین. تو امام جعفر صادق فخر سے کہا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ پیدا کیا. میرا صدیق اکبر سے بڑا گہرا تعلق ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں محمد، ان کے بیٹے ہیں قاسم، یعنی ابو بکر صدیق کا پوتا، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، ان کی ہے بیٹی اسما. تو ایک ابو بکر کا پوتا، ایک ابو بکر کی پوتی، ان کی شادی ہوتی ہے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے فاطمہ، ام فروا ان کو کہا جاتا ہے. تو حضرت قاسم کے پاس زین العابدین جاتے ہیں کہ محمد باقر کا رشتہ لے کر آیا. اللہ اکبر. قاسم جو ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں ان کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. تو جناب قاسم نے کہا اس سے پہلے بھی رسول اللہ کی بارات ہمارے گھر میں آئی ہے، تو اگر آج رسول اللہ کا بیٹا ہمارے گھر بارات لانا چاہتا ہے تو سر رکھو. تو امام باقر کی شادی ام فروا سے ہوئی اور ان سے امام جعفر صادق پیدا. تو عزیزان محترم، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے اور صحابہ کرام سے بھی عقیدت رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کا ادب نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی قیامت کے دن کے ساتھ. آپ نے جو شعر پڑھی وہ 2 شعر آپ اعلیٰ کر کے پڑھ لیں. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا
بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔